یہ بات میں نے مہینوں سے سوچی، سالوں سے سوچی کہ آؤں بولوں یہ یوٹیوب پہ، تو فائنلی آئی ایم ریڈی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. تو بہت دنوں کے بعد میں ویڈیو اٹھا رہی ہوں. شارٹس تو میں نے کوشش کی کہ میں کنسسٹنٹ رہوں، لیکن ہو نہیں پایا بیکاز بہت ساری ریزنس ہے. تو ریزنس کو چھوڑ کے آپ سے پوچھتی ہوں، آپ سب ٹھیک ہو، اچھے سے ہو؟ کیسا رہا آپ لوگوں کا سنو کا سیزن؟ مزہ آیا؟ نہیں مزہ آیا؟ ویسے مزہ ہی آیا ہوگا، اللہ کی قدرت ہے. ہر کسی موسم میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوتی ہے، تو اس موسم میں بھی ہے. کسی کا تو فیوریٹ ہوتا ہے سنو جیسے میرا، لیکن اس باری میں باہر نہیں نکلی، بالکل بھی نہیں نکلی، آنگن میں بھی نہیں نکلی کیونکہ من نہیں تھا. میں یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میرے دماغ میں ہے، بہت دنوں سے، بہت ٹائم سے چل رہا ہے. میں ایسی سوسائٹی میں رہتی ہوں، کوئی حق پہ بات کرے اسے بد تہذیب، اسے بد کردار یا شاید بد لحاظ کہا جاتا ہے. میں ساری امت کی بہنوں سے کہتی ہوں کہ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم کسی کو تہمت دیں. ہاں، سمجھانا ایک الگ سی بات ہے، پر کسی سے غلطی ہو یا تھوڑا سا بیمار ہو، اسے غلطیوں کی سزا کی تہمت دینا یا اس پہ فتویٰ دینا کوئی عقل مندی بھی. سب سے بڑی دولت صحت اور ایمان کی ہے، صحت سے پہلے ایمان کی ہے، میرا ماننا ہے. اور اگر آپ نے کسی کا ذہنی سکون خراب کیا، اس کا ایمان obviously اس کا ایمان کمزور ہوگا اور اس کی صحت پہ آلریڈی افیکٹ پڑے گا. یہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں، یہ میں خود سے کہہ رہی ہوں. یہ سوال آپ کے لیے نہیں ہے، یہ سوال میرے لیے بھی ہے. آپ نے کتنوں کو آج تک تہمتیں دی ہے، آپ نے کتنوں سے آج تک بدتمیزیاں کی ہے، آپ نے کس کو اچھے طریقے سے سمجھایا اور کس کو برے طریقے سے سمجھایا. یہ آپ خود سے کہے، میں خود ہی سوال کر لیتی ہوں. آپ کو جواب اگر مل گیا ہوگا تو مجھے کمنٹ کریے. باقی آپ لوگوں کے کمنٹ سے مجھے یہ بھی سمجھ آئے گا کہ آپ نے کون سا وے اختیار کیا. زندگی مجھے ایسے مقام پہ لائی ہے جہاں میں خود ہی سوال کرتی ہوں، میں ہوں کہاں، میں کر کیا رہی ہوں. کبھی کبھی تو یہ سوال بھی دماغ میں آ جاتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، کیا میں نے خود کیا؟ شاید کچھ ریزنز ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں آپ خود کو خود ہی ہارم کر لیتے ہو، زیادہ سوچ کے. توقع کی کمی ہے شاید، اس لیے ایسا ہوتا ہے. میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی حافظہ ہوں. میں ایسا بھی نہیں کہہ رہی جو عالمہ اور حافظہ ہوگی تو ان کو ٹینشن نہیں ہوگی. میں بس یہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کی باتوں کا امپیکٹ میری لائف میں پڑتا ہے. مجھے احساس ہوتا ہے، میں سوچتی ہوں، میں دعائیں بھی کرتی ہوں. میں بد دعائیں تو نہیں، لیکن دل میں تھوڑا سا امپیکٹ پڑتا ہے، تھوڑا کیا بہت زیادہ، جہاں پہ میں ٹوٹ جاتی ہوں، سہم جاتی ہوں، رو لیتی ہوں، بات بھی نہیں کرتی ہوں. ہاں، میں ویسی ہوں. تو بات کر لیتے ہیں ویسے لوگوں کی. کیا آپ کی تربیت ٹھیک نہیں تھی، یا آپ کا بھی ماحول ویسا تھا جیسے یوجولی مجھے لگتا ہے 50 نہیں، میں 80% کہوں گی کشمیر میں 80% ایسے آپ کی پرورش کی گئی ہے جہاں آپ کو ایڈوکیٹس نہیں سمجھائے گئے. جیسے مجھے ڈسکمفورٹ فیل ہوتا ہے جو ہی میں کہیں پہ بیٹھتی ہوں اور وہاں اور لوگ ہوتے ہیں اور وہ آپس میں اشاروں سے باتیں کرتے ہیں اور ہنستے ہیں کسی تیسرے پہ. تو میں وہ تیسری ہوں جس پہ ہنسا جاتا ہے، اور وہ جو دو ہوتے ہیں وہ میرے ریلیٹیوز ہوتے ہیں.
اور مجھے ڈسکمفرٹ فیل ہوتا ہے اور میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ اجر نہ دے. اور وہ 2 لوگ کون ہوتے ہیں جن کی وہ بولتے ہیں نا جن کی فیملی میں تعریفیں کی جاتے ہیں ان کی کاموں کی, ان کے پتہ نہیں کن کن چیزوں کی, لیکن ادب کی تعریفیں تو اس دنیا میں ہے ہی نہیں. کوئی نماز نہ پڑھے اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے, کوئی غلط کام کرے, حرام کام کرے, کوئی غلط ان دا سینس حرام ریلیشن شپ میں آ جائے اس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا. بات کرتا ہے اگر کوئی حق کی بات کرتا ہے وہ لڑکی اچھی نہیں ہے. یہ بات میں نے مہینوں سے سوچی, سالوں سے سوچی کہ آؤں بولوں یہ یوٹیوب پہ, تو فائنلی آئی ایم ریڈی. فائنلی مجھے تو اس بارے میں بات کرنی ہی تھی نا, کیونکہ ایسے مجھ جیسی پتہ نہیں کتنوں کو ایسا فیس کرنا پڑتا ہے جس کو اس کی حجاب سے, جب کسی حجاب والی کی بات کی جاتی ہے کہ اس حجاب والی نے اس کو کچھ غلط کیا, اس حافظہ نے اس کے ساتھ غلط کیا, ہوتا ہے شیطان ہر کسی کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے, تب میری اور دیکھا جاتا ہے کیونکہ آئی ایم دا حجابی گرل ان مائی فیملی. تب میری اور دیکھا جاتا ہے کہ یہ بھی تو حجابی ہے, شاید یہ بھی کچھ کرتوت کرنے والی ہے. بے شک میں گنہگار ہوں, مجھ سے غلطیاں ہوتی ہے, بٹ دا تھنگ از کسی کو دیکھ کے میری اور دیکھا جاتا ہے کہ مے بی آئی ایم ون آف دیم. تو ایسا کچھ ہوتا ہے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے یہ اس نے کچھ کیا ہوگا, گناہ کیا ہوگا. یہ وہی انسان جانتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے, اس نے کیا اعمال کیے, یہ وہی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے. لیٹ اس اینڈ دس. بات کرتے ہیں دوسرے ٹاپک کی. دوسرا ٹاپک کچھ ایسا ہے, اگر آپ بیمار ہو اپنا برڈن اپنے آپ پہ ہی لے لو. اگر آپ بیمار ہو اپنا برڈن اپنے آپ پہ ہی لے لو, کیونکہ آپ کا برڈن کوئی اور نہیں لے گا. بلیو می, ایک بار ہی بیمار پڑو گے, the near and dear ones will care about you. دوسری باری بیمار پڑو گے, maybe they follow the same thing. تیسری باری پڑو گے تھوڑا تھوڑا ہوگا. چوتھی باری پڑو گے بیمار, no one cares about you. It is the true fact. پتا نہیں میں ڈرتی کیوں ہوں سچ بولنے سے, شاید کچھ ہو جائے, but the thing is کہ مجھے فیس کرنا ہی ہے. اگر میں نہیں بولی تو کوئی اور اس چیز سے سہم جائے گا, مر جائے گا, اپنے تھاٹس اپنے دماغ میں ڈال کے خود کی صحت پہ افیکٹ ڈالے گا. But it is true. The thing is کہ اگر آپ حجاب کرتی ہو اور آپ کے برعکس میں کمپیرزن میں اور ایک لڑکی ہے جو گانے سنتی ہے, بے نمازی ہے, جو ہر کوئی ایسا کام کرتی ہے جو ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے, تو اگر آپ کو کبھی کبھار کوئی غلطی ہو جاتی ہے, حجابی والی کو غلطی ہو جاتی ہے, تو جج کرنے کون آتی ہے آپ کو پتا ہے؟ وہ جو کوئی حقوق ہی نہیں مانتی ہے, جو ہر کوئی بدعت فالو کرتی ہے, ہر کوئی ایسی چیز فالو کرتی ہے جو غلط ہے, جو گانے سنتی ہے جس میں بد تہذیبیاں یہاں سے وہاں تک ہے. لیکن جج کرنے کون آئے گی آپ کو؟ وہی, کیونکہ آپ سے ہو گئی ہے ایک باری غلطی, آپ مانتی ہے آپ سے غلطی ہو گئی ہے, لیکن جج کرنے کون آئے گی؟ وہ میں نے بولا تھا نا, اس سے اچھی تو میں ہی ہوں. وہ کیا بولی کہ یہ بھی تو سنو, اس سے اچھی تو میں ہوں, میں نے نماز نہیں پڑھی, اس سے اچھی تو میں ہوں کہ میں آستانوں میں جاتی ہوں مانگنے انہیں سے, کیونکہ یہ تو خدا سے مانگتی تھی نا, دیکھو اب کیا ہو گیا. ایسا ہوتا ہے گھروں میں, ایسا ہوتا ہے, بلیو می ہوتا ہے. آپ سے ایک باری غلطی ہو گئی ہے تو آپ کو جج کریں گے, چاہے آپ نے اچانک سے کوئی گانا, آپ اسکرول کر رہی تھی, گانا ایک آ گیا اور آپ نے اس پہ کچھ ویڈیو پہ کچھ اور تھا, لیکن آپ نے گانے پہ توجہ نہیں دیا, گانا چل رہا تھا, تو آپ کو تب جج کیا جائے گا. اور وہ جج کرنے والی کون ہوگی؟ وہی ہوگی. کوئی ایسا نہیں میں بولوں گی کہ وہ جج کرنے والی وہ ہوگی جو حافظہ ہوگی, نہیں, حافظہ کا کچھ مزاج ہی الگ ہوتا ہے, وہ علمہ کا مزاج ہی کچھ الگ ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے, تو بلیو کرے میری باتوں پہ. میں وہ چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں جو
वो बोलते हैं ना फिक्स्ड है। और कभी कभार तो ऐसा होता है, इफ यू आर इन ए हराम रिलेशनशिप एंड यू ट्राई टू अवॉइड दैट, आपने अपने दिल में ऐसा लगा, आपको फील हो गया कि ये गलत है, इससे पहले मुझे कोई दीन की दावत नहीं दे रहा था, अभी आपको दीन की दावत कोई दे रहा है और आप गलत को छोड़ना चाहते हो, आप बोल रहे हो कि मुझे गलत छोड़ना है, उसके लिए आपको या तो उस बंदे से निकाह करना है, या तो अगर वो बंदा निकाह करने के लिए राजी नहीं है तो छोड़ना है ओब्वियसली। तो अगर आप उसके लिए किसी से मशवरा कर रहे हो या उसकी तरफ से किसी का मशवरा ले रहे हो, अगर आप लड़की हो, अगर आप लड़के के किसी रिलेटिव से मशवरा ले रहे हो और वो लड़का आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सब हाउ केसेस में ऐसा कुछ हो जाता है, तो वहां से आपको क्या मिलने को, आपको किसने बोला था फिर इस रिलेशनशिप में आना अगर आपको पता था ये गलत है? यस, इट्स ट्रू। आपको किसने बोला था फिर इस रिलेशनशिप में आना अगर आपको पता है ये गलत है? समहाउ आपको आपकी एज पूछी जाती है, जब आप बोलती हो आप 22-24 साल की हो, आपको कहा जाता है अरे आप छोटी हो, आपको क्या जल्दी है शादी करने की? हराम रिलेशनशिप रखने के लिए हम छोटे नहीं है तो एक शादी करने, छोटापन और बड़ापन। बाज दफा हम दब जाते हैं क्योंकि हमें लगता है हम गलतियां कर रहे हैं तो हम कैसे फेस करेंगे, लेकिन फाइनली मैं आ गई। आपने मुझे जज करना है, आप वो लड़की थी जिसको हराम रिलेशनशिप रखनी है, आपने मुझे जज करना है कि पे आप बीमार होती है, आप पे ये बातें आती है, आपने मुझे कुछ भी पूछना है, मैं रेडी हूं। क्योंकि अगर किसी लड़की के साथ ऐसा फेस हो रहा है, वो मुझे शेयर कर रही है और मुझे उसके बदले सामने आना है, ओके आई एम रेडी। या मेरे साथ खुद ऐसा हो रहा है और मैं बोल रही हूँ आई एम रेडी, क्योंकि ऐसा हो रहा है। मुझे ये नहीं देखना है कि विक्टिम कौन है, मुझे ये देखना है कि वो विक्टिम को वो सुसाइडल थॉट्स क्यों आते हैं, कौन उसको मजबूर कर रहा है, कौन उसको मजबूर कर रहा है कि वो मेंटली डिप्रेशन में आ जाए और सारी बीमारियां उसके दिमाग में घुस जाए, उसके जिस्म में घुस जाए। मुझे वो देखना है कि आप लोग उस लड़की को इतना क्यों वो बोलते हैं ना खराब कर रहे हो कि शैतान तो वैसे ही फिसा रहा है उसके कानों में, तो वो उसको उस पे हावी क्यों हो रहा है वो शैतान? बिकॉज क्योंकि आप उस पे हावी हो रहे हो, आप उसको करने नहीं दे रहे हो कुछ, आप उसको खत्म कर रहे हो, आप उसके ईमान को कमजोर कर रहे हो, आप उसके जिस्म को कमजोर कर रहे हो। आप हो जो उसको फैमिली में ऐसा माना जाता है कि अरे उनका तो मुझे पता था, वो लोग तो नमाज नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन आपसे ऐसी गलती हो गई, मैंने तो तस्वीर भी नहीं किया था। ये सुनने को मिलता है, ये सुनने को मिलता है, चाहे आपके फोन से एक बारी गाने की रिंग ही क्यों ना निकले, ये सुनने को मिलता है। तो बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में हैं, मैं आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करूंगी, बाकी आप लोग जज करिएगा। जिसको मोहब्बत देनी होगी वो मोहब्बत दीजिएगा, जिसके साथ ऐसा हुआ है वो कहिएगा यस ये मेरे साथ भी हुआ है। तो बहुत टाइम के बाद मैंने ये वीडियो बनाया, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।